رات کا وقت تھا۔ چاند پورے آبوتاب سے چمک رہا تھا۔ چاند کی روشنی نے اپنی چاندنی ہر طرف بکھیر رکھی تھی۔ سردی اپنے جوبن پر تھی۔ کھیتوں میں کورا جمع ہوا تھا۔ رات 1 بجے کا وقت تھا۔ کھیتوں کی پٹکنڈی پر ایک 15-16 سالہ لڑکا سجاول بڑے آرام اور سکون سے گنگناتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر اس فلم کا گیت تھا جو وہ ابھی ابھی VCR پر دیکھ کر آیا تھا۔ سجاول بیوہ ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ ایک کارخانے میں مزدوری کرتا تھا۔ ماں سے اجازت لے کر وہ کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے چلا جاتا۔ VCR کا زمانہ تھا۔ اس کی عمر کے سب لڑکے اپنے اپنے پیسے جمع کرتے اور اکٹھے ہو کر فلم دیکھتے۔ یہ ان کی واحد تفریح تھی۔ سجاول کی ماں بھی جانتی تھی کہ سجاول پر اپنی طاقت سے بڑھ کر کام کا بوجھ ہے، لہٰذا وہ بھی کبھی کبھار اسے اجازت دے دیتی۔ سجاول اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ گھر میں داخل ہونے کے لیے اس نے گھر کے پچھواڑے سے داخل ہونے کا سوچا تاکہ ماں کی نیند نہ خراب ہو۔ بیچاری سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ اب ماں کے سکون سے سونے کا وقت تھا۔ یہی سوچ کر اس نے گھر میں داخل ہونے کے لیے اس دیوار سے کودنے کا پروگرام بنایا جو کہ پچھلی طرف تھی۔ چاندنی کی وجہ سے دور سے بھی سب کچھ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ گھر کے قریب پہنچ گیا۔ گھر کے سامنے وہ دیوار پر چڑھ کر اندر کودنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ گھر کے اندر سے کوئی دیوار پر چڑھا اور باہر کی طرف کودا۔ کودنے والے نے سجاول کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی سجاول اسے دیکھ سکا تھا۔ کودنے والے نے اپنے ارد گرد شال لپیٹ رکھی تھی۔ سجاول کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ہائے میری ماں، ضرور یہ کوئی چور ہوگا اور اب باہر کود رہا ہے۔ خوف سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ شال میں لپٹا شخص اب سجاول سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ سجاول نے ڈرتے ڈرتے گھر کے اندر چھلانگ لگا دی، مگر اسے حیرت کا شدید جھٹکا اس وقت لگا جب اس نے ماں کو بھی دیوار کے قریب کھڑا پایا۔ سجاول کو دیکھ کر ماں سٹ پٹائی اور وہ لڑکھڑاتی آواز سے بولی، سجاول تم ادھر سے کیوں آئے ہو؟ اتنا کہتے کہتے ماں کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ وہ سجاول سے نظریں چرا رہی تھی۔ سجاول غور سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی کم عمر بچہ نہ تھا کہ کسی انہونی کو سمجھ نہ سکتا۔ اوہ میرے مالک، تو یہ وہ چور تھا جو ہمارے گھر کی عزت چرانے آیا تھا۔ اس نے اس گھر میں نقب لگائی تھی۔ سجاول کا پورا بدن لرز رہا تھا۔ اس کے بدن کا پورا لہو اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ وہ ماں کی بات کا جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ سردی اپنے جوبن پر تھی، مگر ایک الاؤ سجاول کے جسم میں بھڑک رہا تھا۔ وہ چور نہیں تھا۔ چور تو چوری چوری آتا ہے، پر اسے تو خود بلایا گیا تھا۔ ماں کا سجاول سے نظریں چرانا، پریشان دکھائی دینا اسے بہت کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ آج ماں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے کو نہیں چوما تھا اور نہ ہی اس نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ ماں صدقے، سجاول آج تو نے کھانا نہیں کھایا اور تو کب سے بھوکا ہے؟ آج تو ماں نے یہ بھی نہیں کہا تھا۔ برآمدے میں پڑی چارپائی پر کھانے کے برتن دیکھے تھے۔ 2 گلاس 2 پلیٹیں پڑی تھیں، گویا ماں کھانا کھا چکی تھی۔ شدید ٹھنڈ میں سجاول کے چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ بے چینی سے صحن میں چکر کاٹ رہا تھا۔ ماں کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماں نے آج یہ بھی نہیں کہا کہ میرے جند تو کیوں ٹھنڈ میں کھڑا ہے، بیمار پڑ جائے گا۔ اب سجاول دوبارہ پچھلی دیوار کی طرف جا رہا تھا، تبھی اس کی نگاہ دیوار کے پاس پڑی کسی چیز پر پڑی۔ اس نے جھک کر وہ چیز اٹھا لی۔ دکھ، حیرت اور صدمے نے اس کے پورے بدن کو بے چین کر دیا۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیاں بار بار کھول اور بند کر رہا تھا، اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کو بار بار کرتے کے دامن سے صاف کر رہا تھا۔ پورا وجود انگارہ بنا ہوا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر آسمان پر چمکتے چاند کی طرف دیکھا۔ اس نے چاند سے شکوہ کیا، کاش اے چاند آج تو نہ نکلا ہوتا۔ تیری روشنی نے میرے وجود میں اندھیرے بھر دیے ہیں، میری روح کو زخمی کر دیا ہے۔ اس کی نگاہیں اب ماں کے کمرے کی طرف تھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش ماں تم بھی بابا کے ساتھ مر گئی ہوتی، یا کتنا اچھا ہوتا بابا کے ساتھ میں بھی زندہ نہ رہتا۔ وہ ہولے ہولے بغیر آواز کے رو رہا تھا۔ کچے کمرے کے اندر چارپائی پر ریشما لیٹی ہوئی تھی۔ وہ ایک چھت کو دیکھے جا رہی تھی۔ اپنی نظر میں تو وہ کب کی گر چکی تھی، مگر آج بیٹے کی نگاہوں سے بھی گر گئی تھی۔ آسمان سے گرنا کیسا ہوتا ہے، اسے آج محسوس ہو رہا تھا۔
واقعی کسی نے سچ کہا ہے کہ برائی چھپ نہیں سکتی۔ اس کا دامن تو کب کا آلودہ ہو چکا تھا، مگر اس کا ضمیر جو کہ کب کا مر چکا تھا کبھی نہ کبھی اسے کچوکے لگا رہتا تھا، مگر وہ ضمیر کی آواز سنی انسنی کر دیتی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ سجاول سب کچھ سمجھ چکا ہے۔ بیٹی کی نگاہوں میں بے بسی، درد، رنج و غم، غصہ اور نفرت کی چنگاریاں وہ دیکھ چکی تھی۔ اس میں اتنی تاب نہ تھی کہ وہ بیٹے کا سامنا کر سکتی۔ وہ اپنا احتساب کر رہی تھی، مگر ہر طرف سے وہ خود کو بے قصور ہی گردان رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس گناہ آلود زندگی کو جینے کے لیے اسے کس نے مجبور کیا۔ گاؤں کی خوبصورت ترین ریشما جب شادی کی قابل ہوئی تو ہر والدین کی طرح اس کے ماں باپ بھی اس کی شادی کے لیے فکر مند رہنے لگے۔ گاؤں میں اس کے بہت سے امیدوار تھے جو اس سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر ریشما نے نہایت فرما برداری سے ماں باپ کی پسند پر اپنا سر جھکا دیا۔ علی احمد کا ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں نہایت کم رکھا تھا۔ وہ ایک بچے اور ریشما کو چھوڑ کر اگلے جہاں کا راہی بن گیا۔ ایکسیڈنٹ نے ریشما اور سجاول کی زندگیوں کو ویران کر دیا۔ ریشما کے باپ کی پریشانی اور بڑھ گئی تھی۔ ریشما کی جوانی، خوبصورتی اور بیوگی نے باپ کی آنکھوں سے نیند چھین لی تھی۔ ایک بیوہ عورت کا جوان دیوروں کے ساتھ رہنا باپ کو مناسب نہ لگا اور وہ اسے اپنے گھر لے آئے۔ ریشما دن رات اپنے اور اپنے بیٹے کی روٹی کے لیے بھائی اور بھابھی کے سارے کام کرتی، مگر دونوں کے منہ ہمیشہ بنے رہتے۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنے باپ اور بھائی کا ہاتھ بٹانے کھیتوں کی طرف چل دیتی۔ شام ڈھلے گھر لوٹتی، گھر کے بقایا کام ختم کرتی۔ اسے کافی دیر ہو جاتی۔ وہ سجاول کو بھی نہ دیکھ سکتی۔ اس نے کیا کھایا اور کیا نہ کھایا وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ باپ تو سجاول سے دور ہو ہی چکا تھا، اب ماں بھی دور ہوتی جا رہی تھی، مگر ماں مجبور تھی۔ اپنی عزت کی خاطر اسے ان سہاروں کی ضرورت تھی جن کے لیے اس کی 2 وقت کی روٹی بھی بھاری تھی۔ ہم بھی کوئی بڑے امیر کبیر نہیں ہیں، ہمارا اپنا مشکل سے گزارا ہوتا ہے، ہم نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا۔ بھابھی کی بڑبڑاہٹ اس کا سینہ چیٹ دیتی تھی۔ باپ دیکھ رہا تھا کہ بیٹے بہو کا سلوک ریشما سے کتنا ناروا ہے۔ تبھی ایک جگہ سے ریشما کا رشتہ آ گیا۔ رنڈوا چودھری تھا جس کے 2 بچے تھے۔ ریشما جیسی مفت کی نوکرانی ہاتھ سے نکل جانے والی تھی۔ بھلا بھابھی کو کیسے گوارا ہوتا۔ اب وہ پلٹ گئی۔ کیوں بابا، کیا ریشما کی 2 وقت کی روٹی بھاری ہے ہم پر؟ اور ویسے بھی لوگ کیا سوچیں گے؟ اپنے بندے کا کچھ عرصہ سوگ بھی نہ منا سکی، پھر رشتے کو انکار کر دیا گیا۔ بابا سے ریشما کی زندگی سے بندے دکھ برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ دوبارہ اس کی بیاہ کی باتیں ہونے لگیں۔ ایک اور رشتہ آیا، مگر یہ شرط رکھی گئی کہ اگر ریشما بغیر بیٹے کے نکاح میں آنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا جواب ہے۔ ریشما جہاں ایک خوبصورت عورت تھی وہاں جوان تھی، مگر آخر ایک ماں بھی تو تھی۔ وہ تڑپ اٹھی، بابا میں ہرگز اپنے بیٹے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ جس نے بھی مجھے قبول کرنا ہے سجاول سمیت کرے، ورنہ میں ایسے ہی بھلی۔ میں اپنی زندگی اپنے پتر کے سہارے گزار دوں گی۔ بابا کی بڑھتی ہوئی پریشانی کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے اپنے ماموں زاد کو پیغام بھجوایا۔ ریشما کی شادی سے پہلے وہ اپنی پھوپھی کے گھر دن کے جانے کتنے چکر ہی لگا لیا کرتا تھا، مگر بابا کو اس کا سارا دن فارغ رہنا پسند نہیں تھا۔ یوں ریشما اپنے باپ کی مرضی سے دوسرے گاؤں بیائی گئی۔ ماموں کے بیٹے نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اسے ریشما کے علاوہ کوئی اچھا لگا ہی نہیں تھا۔ کیوں بلایا ہے مجھے تو نے؟ سکندر نے ریشما سے پوچھا۔ میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں سکندر۔ بھائی اور بھابھی کو میرا یہاں رہنا گوارا نہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم نے صرف میری وجہ سے شادی نہیں کی۔ شاید اللہ کو ہمارا ساتھ منظور ہے۔ تم ماموں جی اور مامی جی کو پاپا کے پاس بھیج دو، ریشما نے ڈرتے ڈرتے سکندر سے کہہ دیا۔ سکندر چند لمحے کے لیے اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اب وہ نظریں چرائے اسے کہنے لگا، بے شک میں نے تمہاری وجہ سے ابھی تک شادی نہیں کی اور نہ ہی کروں گا، مگر معاف کرنا ریشما، اپنی بہت خواہش کے باوجود بھی میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے اندر اتنا حوصلہ اور برداشت نہیں ہے کہ میں اس عورت کو اپنا بنا لوں جو کسی اور کی بیوی رہ چکی ہے۔ میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں گے۔ تو ماں بیٹا جب بھی چاہو مجھے اپنے قریب پاؤ گے۔ جب بھی کوئی مشکل پڑے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارے کام آ کر مجھے خوشی ہوگی، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ سکندر اپنا فیصلہ سنا کر جا چکا تھا۔
دونوں ماں بیٹے کی زندگی ایک ہی ڈگر پر جا رہی تھی۔ دنیا میں جو آتا اسے واپس بھی جانا ہے۔ بابا اپنی عمر پوری کر کے اسے تنہا چھوڑ گئے۔ بھابھی کی بڑبڑاہٹ اب بلند ہو گئی تھی۔ اب انہیں ریشما کا وجود اس گھر میں ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ سسر کی آنکھیں بند ہوتے ہی وہ شیرنی بن گئی۔ اس نے گھر میں روز ایک نیا سیاپا ڈال دیا۔ اسے اس کے شوہر کے گھر کیوں نہیں چھوڑاتے؟ کوئی کھا تو نہیں جائے گا نا اسے؟ بھابھی میاں سے جھگڑتی۔ اب تو اس کے دیور بھی بیائے گئے ہیں، اب کس چیز کا خطرہ ہے اسے؟ بھابھی چلاتی۔ مفت کی نوکرانی بھی اب گوارا نہیں ہو رہی تھی۔ سنتے ہو تم، اسے رکھو یا مجھے؟ آخر ایک دن بھابھی نے بھائی کو دھمکی دی۔ بچوں کی انگلی پکڑی اور میکے کی راہ لے لی۔ بھابھی کی دھمکی کامگر ثابت ہوئی۔ ریشما کو گھر سے نکال دیا گیا۔ ریشما نے اپنا سامان جو کہ ایک لوہے کے ٹرنک پر مشتمل تھا اٹھایا اور اپنے گھر لوٹ آئی۔ برسوں بعد اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا تھا۔ اسے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ بڑا سا صحن اب کم ہوتے ہوتے چھوٹا رہ گیا تھا۔ سب دیوروں نے اپنے اپنے حصے کی دیوار کھڑی کر لی تھی۔ سجاول کا حصہ یعنی 2 کچے کمروں کے آگے کچا برآمدہ اور چھوٹا سا صحن تھا۔ دونوں ماں بیٹا بہت خوش تھے۔ اپنا گھر، لفظ اپنا انہیں بہت خوشی دیتا تھا۔ دیوروں کا دونوں سے کوئی تعلق یا واسطہ نہ تھا، کوئی تانے بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ خود مشکل سے گزارا کرتے تھے، اپنی روزی روٹی کے چکروں میں تھے۔ ریشما نے قصبے کے چند ایک گھر پکڑ لیے تھے جہاں وہ کام کرتی تھی۔ یہ قصبہ ایک بڑا قصبہ تھا۔ تقریباً مزدوری ہر کسی کو مل ہی جاتی تھی۔ روٹی کپڑے مالکوں کے گھروں سے مل جاتے، سجاول کو بھی مزدوری مل گئی تھی۔ زندگی میں قدرے سکون آ گیا تھا۔ بھوک پیٹ کی ہو یا جنس کی، انسان کو بلندیوں سے پستیوں کی طرف لے آتی ہے۔ شیطان ہمیشہ طاق میں رہتا ہے اور اپنے وار چلاتا ہے، پھر بندے کو پرکشش خواب دکھاتا ہے۔ شیطان انسان کو نفس کا غلام بنا کر برائیوں کے دلدل میں اتار دیتا ہے۔ شیطان نے جب کسی کو گمراہ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس سے اس کی حیا چھین لیتا ہے۔ وہ انسان کی حیا پر کاری وار کرتا ہے اور پھر جب انسان میں حیا ہی نہ رہے تو پھر وہ جو مرضی کرے۔ یہی کچھ ریشما کے ساتھ ہوا۔ جب پیٹ نے روٹی مانگی، جب یتیم بچے کے تن پر لباس نہ تھا، جب سجاول کبھی ننگے بدن کبھی چیتھڑوں والا لباس پہنے خالی پیٹ چارپائی پر لیٹا ہوتا تو کئی گھنٹے اسے سونے میں لگ جاتے۔ خالی پیٹ بھلا کب نیند آتی ہے؟ اس کی گالوں پر بہتے آنسو وہ کب تک برداشت کرتی؟ بھائی اور دیوروں نے خود ہی اسے اس گندے معاشرے کی طرف دھکیل دیا تھا۔ یہی تو انسان کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ یہی امتحان تو اللہ نے اپنے نیک بندوں سے لینا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ ان کمزور لمحوں میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ریشما بھی اب اس امتحان میں ناکام ہو گئی تھی۔ صبر اور قناعت کا دامن چھوڑ کر، رب کے سہارے کو چھوڑ کر دنیا آقا بنے شیطان کے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ شیطان نے پرکشش زندگی کے خواب دکھا دیے تھے۔ وہ جس گھر میں ملازمہ بن کر گئی تھی، اس گھر کا مالک اس پر فدا ہو گیا۔ سال میں ایک بار گوشت کھلانے والے کو جب ہفتے میں کئی بار گوشت ملنے لگا، پھلوں کی طرف سے دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرنے والے کے گھر میں اب پھل کبھی ختم نہ ہوتا۔ بیٹے کے تن پر کپڑے اور پاؤں میں جوتی آ گئی تھی، مگر اس کی قیمت ریشما کو ادا کرنی پڑی۔ رات کے اندھیروں میں اپنی عزت کما کر وہ اپنے اور اپنے بیٹے کے پیٹ کے لیے اشیاء حاصل کرتی تھی جن کے لیے وہ دونوں ترستے رہتے تھے۔ جب سجاول رات کو فلم کا پروگرام بناتا، وہ اپنے مالک کو گھر بلا لیتی۔ ایک لمحے کو اسے افسوس ہوتا، مگر پھر وہ ہر چیز نظر انداز کر دیتی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ سجاول فلم دیکھنے گیا تھا۔ اس نے مالک کو پیغام دے دیا۔ سجاول ہمیشہ گھر کے داخلی دروازے سے آتا تھا اور مالک ہمیشہ کھیتوں کے راستے سے پچھلی دیوار سے آتا تھا۔ آج سجاول نے سوچا کہ ماں اتنی ٹھنڈ میں باہر کیسے آئے گی اور پھر دیر سے آنے پر ڈانٹے گی۔ اس نے پچھلی طرف سے آنے کا فیصلہ کیا اور یہی وقت تھا جب مالک دیوار پھلانگ رہا تھا۔ وہ سوچوں میں گم تھی۔ اپنے جرم کا احساس ہونے کے باوجود وہ اپنوں کے رویوں کو بھی اس جرم میں برابر کا شریک سمجھ رہی تھی۔ دور کہیں سے اذان کی آواز آئی۔ فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ اذان کی آواز سنتے ہی سجاول مزید بے چین ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا ابھی تھوڑی دیر تک دن نکل آئے گا۔ دن کا اجالا اسے شدید خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اسے لگا ہر کوئی اسے دیکھے گا اور ہنسے گا۔ آج اسے سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس نے ایک نظر ماں کے بند کمرے کی طرف ڈالی اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کمرے کی کھڑکی کے ٹوٹے دروازے میں سے اسے ماں دیکھ رہی ہے۔
अपनी बेगैरती को कोसती माँ का दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया था। वो तड़प उठी थी। यख बसता मौसम और खुला आसमान, इसका लाडला सहन में चक्कर काटता फिर रहा था। बेसाख्ता इसके कदम बाहर की तरफ उठे, मगर वो आह भरकर वापस अंदर की तरफ हो गई। इसमें बेटे का सामना करने की हिम्मत न थी। वो चारपाई पे लेटी हौले हौले सिसकियाँ ले रही थी। वो मरे मरे कदमों से चलता एक तरफ होकर चल रहा था। वो किसी का सामना नहीं करना चाह रहा था। सबसे नजरें चुराता जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना चाह रहा था। इसका रुख अब खेतों की जानिब था। वो एक पटकंडी पर बैठ गया। अपनी चादर के नीचे से इसने इस चीज़ को निकाला जो इसे घर की दीवार के करीब गिरी हुई मिली थी। इसने इस चीज़ को अपने पाँव से मसलना शुरू कर दिया। थू! इसने नफरत से इस चीज़ पर थूका। तूने मेरी इज्जत रौंदी है और मैं तुम्हारी। इसने झुरझुरी ली और दोबारा इस चीज़ को चादर में छुपा लिया। अब खेतों में भी रौनक होना शुरू हो गई थी। दिन काफ़ी निकल आया था। वो बोझल कदमों से अपने काम की जगह की तरफ चल पड़ा। वो वक्त से पहले ही कारखाने में पहुंच चुका था। अभी सिर्फ वही मजदूर आए थे जिन्होंने भट्टियों में आग जलानी थी, ताकि बाद में आने वाले अपना काम कर सकें। वो चुपचाप एक तरफ होकर बैठ गया। अब इसके हमजोली और हम उम्र मजदूर इसकी तरफ बढ़ रहे थे। मामूल के मुताबिक सब इसके साथ हंसी मजाक कर रहे थे, मगर सजावल ने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया, बल्कि बेजारी से एक तरफ हट कर बैठ गया। इसके साथी कुछ देर तो इसकी तरफ देखते रहे, फिर अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। वो इसी तरह चुपचाप सर झुकाए बैठा था। आंसू अंदर ही अंदर इसके दिल पर गिर रहे थे। शदीद ज़बत से इसकी आंखें लाल हो रही थीं। तभी कारखाने का मालिक अंदर दाखिल हुआ। वो काम का जायज़ा लेने लगा। किसी को सरजनिश कर रहा था तो किसी को शाबाश, भाई शाबाश कह रहा था। तभी मालिक की नज़र सजावल पर पड़ी। क्यों है काका, तू काम नहीं कर रहा? और तबीयत तो ठीक है ना तेरी? मालिक इसके सर पर आकर खड़ा हो गया। वो जवाब दिए बगैर उठा और भट्टी में आग तेज़ करने के लिए भूसा डालने लगा। अब मालिक ने कुर्सी भी धूप में मंगवा ली थी और अखबार पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। चंद लम्हों बाद सजावल को मालिक का दोस्त अंदर आता दिखाई दिया। अब वो दोनों इकट्ठे बैठे हंस रहे थे। वो सजावल से काफ़ी दूर था। बातें करते और हंसते जा रहे थे। सजावल को यूं लग रहा था जैसे वो इसे ही देखकर हंस रहे हैं। इसे लगा इनको माँ के बारे में सब पता चल गया है। सजावल का दिल तेज तेज धड़कने लगा। इसके बदन का सारा खून सिमट कर इसके चेहरे पर आ गया। दिन गुजरता जा रहा था। मजदूर अपना अपना काम समेट रहे थे। अब कारखाना तकरीबन खाली हो चुका था। सजावल तन्हा रह गया था। इसका दिल घर जाने को नहीं कर रहा था। अरे ओ काका, आज चाय पिलाने का इरादा नहीं है क्या? यार, जब तक तेरे हाथ की चाय ना पी लूं स्वाद ही नहीं आता। चल उठ पुत्र, एक प्याली जाकर बना दे। चौधरी आलम ने सजावल को पुकारा। सजावल उठा और चाय बनाने लगा। मजदूरों के लिए एक तरफ छोटा सा कमरा बनाया हुआ था जहाँ चाय वगैरह बन जाती थी। धुन गिरना शुरू हो गई थी। चाय भी तैयार थी। सजावल ने कप चौधरी की जानिब बढ़ा दिया। इधर आ, तेरे लिए ये शॉपिंग बैग पड़े हैं, घर ले जाना। चौधरी ने अपने करीब पड़े फलों का शॉपिंग बैग इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। सजावल ने एक नज़र फलों की तरफ डाली और एक नज़र चौधरी की तरफ, और सोचा, क्या यही कीमत है गरीब की इज्जत की? ओए काका, आज चाय कैसे बनाई है तूने? मगर सजावल ने कोई जवाब ना दिया। ओ पुत्र, मेरा तो दिल घबराना शुरू हो गया है। चौधरी आलम ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए सजावल को पुकारा। फ़ोन मिला ज़रा डॉक्टर को। मगर सजावल ने कोई जुम्बिश न की। आलिम अब तड़प रहा था। इसकी आंखें उबलकर बाहर आ रही थीं। हैरत और करब से इसकी निगाहें सजावल पर जमी हुई थीं। सजावल ने इसके मुंह पर थूका और बोला, मैंने इस बुराई को ही जड़ से ख़त्म कर दिया है। चौधरी साहब, जो दूसरों की इज्जत से चंद टकों के एवज खेलते हों। चाय में डाले गए जहर ने अपना असर दिखा दिया था। बुराई अपने अंजाम को जा पहुंची थी। सजावल ने नफरत से चौधरी की जानिब देखा और अपनी बगल में दबाई चौधरी की टोपी, जो कि इसकी पहचान थी, निकाली और इसके सर पर रख दी। बाहर गहरा सन्नाटा था। धुंध और सर्दी अरूज पर थी। सजावल ने लाश को अंदर ही रहने दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद करके चाबी अपने जेब में डाल ली। इसके कदम अपने दोस्त के घर की जानिब बढ़ रहे थे। इसके दोस्त ने हैरत से सारा माजरा सुना और बोला, तुमने जो भी किया अच्छा किया। सजावल, तुम्हारी जगह अगर मैं भी होता तो यही करता।
بول میرے لائق کوئی کام، اسے ٹھکانے لگانا ہے۔ سجاول آہستگی سے بولا۔ چودھری عالم کی گمشدگی کی ایک بڑی خبر بن کر پھیل گئی۔ اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تفتیش کا دائرہ وسیع ہو گیا اور بالآخر پولیس سجاول تک پہنچ گئی۔ تھوڑی ہی کوشش کے بعد اس نے پولیس کے سامنے سب کچھ اگل دیا۔ آج بھی چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ پولیس اس کو لے کر سجاول اس جگہ پہنچ گیا جہاں چودھری کی لاش چھپائی ہوئی تھی۔ سردی کا احساس کیے بغیر آج کھیتوں میں شور اور ہنگامہ تھا۔ چاول کی فصل میں پانی سے پھولی لاش برآمد ہو چکی تھی۔ ایک سپاہی نے سجاول کو ٹھڈا مارا اور اسے گالیاں دیتا ہوا پولیس وین کی طرف لے گیا۔ اب جیل کی کال کوٹری اس کا مقدر تھی۔ آج شیطان بہت خوش تھا۔ بے حیائی کا وار کامیاب ہو گیا تھا اور خواہش کے جال میں پھنس کر ایک ماں نے اپنے ہاتھوں اپنا سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ وہ ان انسانوں میں سے تھی جو آزمائش کی گھڑی میں کمزور پڑ جاتے ہیں، رحمان کی رحمت سے مایوس ہو کر عارضی زندگی کی آسائشوں کی خاطر شیطان کی راہ پر چل نکلتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو آزمائش کے وقت شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، اس عارضی زندگی کے خوشنما نظارے دیکھ کر اپنی نگاہیں چرا لیتے ہیں اور اپنے آقا اور اپنے رب کے احکامات کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ وہ انتظار کرتے ہیں اس وقت کا جب ہمیشہ رہنے والی زندگی کی تمام نعمتیں وہ حاصل کریں گے۔ انہوں نے اپنا نفس رب کے حوالے کر دیا اور کامیاب ٹھہرے، اور جنہوں نے اپنا نفس شیطان کے تابع کر دیا اور جن کی خاطر کیا، وہ دونوں ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔